السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس السنة الترمذي. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسائر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التامين. یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ آمین کہنے کے بارے میں کیا حدیث وارد ہے. تامین باب تفعیل، اختصار اس کا ماخذ جیسے استرجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ایسی ہی حلل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، امنا آمین پڑھا. آمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے اسماء کریمہ میں سے، اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے. جمہور نے اس کا معنی بتایا آمین بمعنی اللہم استجب، اے اللہ تو قبول فرما. آمین حمزہ کے مد کے ساتھ اور امین قصر کے ساتھ. مد یہی راجح. حدثنا بندار، بندار حضرت محمد ابن بشار بن عثمان عبدی، ان کا یہ لقب تھا بندار. حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل. سلمہ لام کے فتح کے ساتھ، بالعموم یہی ہے، صرف ایک بنو سلمہ قبیلہ کی طرف منسوب ہیں، حضرت عمرو بن سلمہ، وہاں لام کے کسرے کے ساتھ. عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمین. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تو آخری جملہ جب ختم ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پھر آپ نے آمین فرمایا. اور یہ دعا ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، دعا پر آمین کہنا ہے. تو خود دعا کرنے والا بھی آمین کہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ سننے والے وہ آمین کہیں. مگر اس حدیث میں واضح ہے کہ امام نے بھی آمین کہا. حضرت امام مالک کا موقف یہ ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا بلکہ مقتدی آمین کہیں گے. یعنی امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی لوگ کہیں گے آمین. امام اعظم سے اس سلسلے میں دو روایت ہیں، ایک تو ایسے ہی جیسے امام مالک نے فرمایا، دوسری روایت یہ ہے جو جمہور کا قول ہے کہ وہ امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے.
وہ مد بها صوتہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو دراز فرمایا، اس کے ساتھ مد کیا۔ مد یہ قصر کی ضد ہے، یعنی آواز کو دراز کیا۔ اس سے آمین کو جہرن پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے قطعی۔ شابابی کہتے ہیں مد بها صوتہ بمعنی رفع بها صوتہ، جہرا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے شرح موطا میں تفصیلی گفتگو کیا ہے، پورا رسالہ ہمارا اس پر ہے، میسر ہو تو اس کا مطالعہ فرمائیں۔ بہت سارے شبہات کا دفاع اور موقف حنفیہ کی تائید واضح موجود ہے۔ اس باب میں حضرت علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن بن صخر دوسی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کی حدیث حسن ہے۔ یہی قول بہت سے اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ آدمی وہ آمین میں آواز کو بلند کرے، سر نہ رکھے، لا یخفی۔ مرد، ہاں عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آواز اس میں بلند کرے۔ اور وہ تمام حدیثیں کی آواز اتنی صحابہ نے کیا کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی، اور یہ کہنا کہ اجماع صحابہ ہے آمین کے جہرن کہنے پر، ان سب کا جواب موجود ہے۔ یہی قول امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا ہے کہ وہ جہر بالآمین کے قائل۔ حنفیہ یہ آمین کو سرن کہنے کے قائل ہے، اور اس پر بہت سی دلیلیں بھی دیا ہے۔ خود یہ ہے حضرت ابو وائل کی روایت کہ حضرت عمر اور مولا کائنات لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بآمین۔ حضرت عمر مولا کائنات یہ حضرات نہ تو نماز میں بسم اللہ کو جہرن پڑھتے، نہ اعوذ باللہ کو، اور نہ آمین کو۔ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں بہت سی روایات کو ذکر فرمایا ہے، اس روایت کو بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقہ حنفی کے جد اعلیٰ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ امام اس میں اخفا کرے گا، جہر نہیں پڑے گا، اور اس میں سے آمین کہنا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں خمس یخفیہن الامام، اس میں ثنا ہے، تعوذ ہے، بسم اللہ ہے، آمین ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد۔ حضرت شعبہ نے اس حدیث کی روایت سلمہ بن کحیل عن حجر ابی العنبس عن علقمہ بن وائل عن ابیہ وائل بن حجر، یوں روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا پھر اس کے بعد ہی فا، تعقیب مع الوصل ہے فا، اس کے بعد ہی فرمایا آمین، وخفض بها صوتہ، اور آواز کو پست رکھا، سر رکھا۔ امام ترمذی اس روایت پر تین خطا کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعبہ نے یہاں پر تین خطا کی ہے
اس لیے ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری اپنے شیخ کو سنا فرماتے ہوئے کہ حضرت سفیان کی حدیث جو پہلے گزری ہے وہ اس حدیث شعبہ سے اصح ارجح. وجہ ترجیح بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت شعبہ کی یہاں چند جگہوں پر اس حدیث میں خطا ہوئی ہے. پہلی خطا کہ ان حجر ابی العنبس ہے، جبکہ